سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اس آیت کریمہ کے اوپر بحث کریں گے، بات کریں گے کہ وعد اللہ الذین، اور اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، منکم تم میں، وعملوا الصالحات اچھے عمل کیے، لا یستخلفنہم، اور ضرور بضرور، یہ لام تاکید کے لیے ہے، پکی ڈھکی بات ہے، لام تاکید کے لیے، یہ لا یستخلفنہم، لا یہ تاکید کے لیے آیا ہے، پھر فنہم یہ نون ثقیلہ ہے، یہ تاکید در تاکید، یہ پھر تاکید کے لیے آ گیا، اور وعد اللہ پیچھے دلیل ہے پھر تاکید کی، یہ تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، پکی ڈھکی ضرور ضرور بات ہے۔ پکی بات کیا ہے کہ اللہ تمہیں خلیفہ بنائے گا۔ کس کو؟ اللہ نے یہ وعدہ کر دیا، اور وعدہ کر کے یہ تاکید کر دی، پکی بات ہے کہ ضرور بضرور اللہ کا وعدہ ہے، اسے خلیفہ بنایا جائے گا، اسی کو خلیفہ بنایا جائے گا جو عمل صالح کرنے والا ہوگا اور ایمان والا ہوگا تم لوگوں میں، فی الارض۔ اور خلیفہ کس جگہ پہ ہوگا؟ روحانی خلیفہ نہیں، ایک ہوتا ہے قرآنی خلیفہ جو کسی کو نظر آتا ہے ولایت میں، یعنی باب ولایت میں بھی خلیفہ ہوتا ہے، جسے پیر و مرشد کہتے ہیں آپ، یا جو بھی، جیسا کہ بعض تصوف کے علماء نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے خلیفہ ہیں، تو وہ خلیفہ روحانی ہوتا ہے۔ ایک ظاہری خلیفہ خلافت ارض جو ہے، زمینی خلافت، اللہ نے فرمایا میں اسے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے اور عمل صالح کیے، اللہ ضرور بضرور زمین میں انہیں خلافت عطا کرے گا، خلافت ظاہری۔ اب یہاں پر علمی بحث کئی طرح سے ہو سکتی ہے کہ جہاں پر مشروط ہے، دیکھیں وجود الگ الگ ہیں لیکن ان کی جڑی ہوئی یکساں وجوب ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ ضرور بضرور انہیں خلافت دوں گا۔ اب اس کا دوسرا رخ یہ ہے، خلافت اسی کو ملے گی جو عمل صالح کرنے والا بھی ہوگا اور مومن بھی ہوگا۔ اب جس کو خلافت ملی، ابھی میں شیعہ کی کتابوں کی طرف آؤں گا، تفسیر شیعہ ہم پڑھیں گے، سنی بھائیوں اور شیعہ بھائیوں کی لڑائی کو سائڈ پہ کر دیں، ہم شیعہ بھائیوں کی کتابوں کو دیکھیں گے، اور یہ جو سنی شیعہ کا اختلاف ہے اس کو ہم سائڈ پہ کر کے صرف قرآن دیکھیں گے، اور اس قرآن کی یہ جو تعبیر میں پیش کر رہا ہوں اس سے ہٹ کر کوئی مائی کا لال تعبیر میرے سامنے بیٹھ کے پیش کرے کہ اللہ کہتا ہے میں اسی کو خلافت دوں گا زمین کے اندر جو عمل صالح کرنے والا اور مومن ہے، ایمان والا ہے لوگوں میں۔ اب یہ منکم کا خطاب کس کو ہے؟ پہلے مخاطب اس کے صحابہ ہیں۔ پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ۔ اور علامہ طبرسی کا بھی موقف اور علامہ طباطبائی کا موقف بھی آگے ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں پر 3 وعدے اللہ نے کیے ہیں۔ وعد اللہ کا وعدہ ہے، کون کون سا؟ اگر تم عمل صالح کرو گے اور ایمان والے ہو تو پہلا وعدہ یہ ہے لا یستخلفنہم فی الارض، کہ تم میں خلافت زمینی عطا کر دی جائے گی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اور کما استخلف الذین، جو پہلے لوگوں پر، من قبلہم، پہلے لوگوں کو بھی ایسی خلافتیں دی گئی ہیں، ظاہری خلافتیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور مستحکم کر دے گا اللہ، کیا کرے گا اللہ؟
دوسرا وعدہ کون سا؟ پہلا خلافت دوں گا. دوسری بات کون سا وعدہ؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، یعنی مستحکم مور لگا دے گا اللہ. کیا؟ کس چیز پہ؟ ان کے لیے دین کو. ان کے ہاتھ پر خلافت بھی دے گا اور ان کے لیے دین بھی مستحکم کر دے گا. اللہ نے دین اسلام کو پسند فرمایا اور اللہ دین کو سٹیبل کر دے گا، مستحکم کر دے گا، پکا کر دے گا، اس کی جڑیں مضبوط کر دے گا. ان خلفاء کے ہاتھوں پر امن آ جائے گا. اور کس طریقے سے امن آئے گا؟ اللہ دین کو مستحکم کر دے گا. وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ، جیسے اللہ نے پسند فرمایا ارتضیٰ. لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَهُمْ کہ اللہ ضرور ان کو اس کا بدلہ دے گا، بدل دے گا. کس چیز کو؟ ضرور اللہ ان لوگوں کے حالات کو اور ان دین مستحکم کرے گا اور ان کے حالات کو کیا کرے گا؟ وَلَيُبَدِّلَنَهُمْ، بدل دے گا. مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، امن میں بدل دے گا. جو خوف و حراست پھیلی ہوئی ہوگی اس کو امن کے اندر بدل دے گا. 3 کام ہوں گے. خلافت دے گا، دوسرا ان کی خلافت میں دین کو مستحکم کرے گا، اور تیسرا خوف، دبدبا، خسارے سارے بدل کر کے امن کے اندر بدل دے گا. یعنی اسلام دین جب آئے گا تو امن ہی عمل پھیل جائے گا. یہ اللہ نے وعدے فرمائے 3. اب یا تو اللہ کے وعدے جھوٹے نکلے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ قرآن میں جو آیا ہے ابھی تک سچا ہوا ہی نہیں ہے، پھر کبھی ہوگا، تو پھر وہ بندہ میرے سامنے بیٹھے اور مجھے یہ آیت سمجھائے. اگر کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ جو ہوا ہے یہ سچا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، تو مجھے بتائے 1400 سال تاریخ اسلام گزر چکی ہے، خلافت کن کن کو ملی تھی ظاہری، اور کن کن کے زمانے میں امن بھی آیا ہے، استحکام بھی دین کو ملا ہے، اور ان کے خوف کو امن میں بدلا گیا ہے. بھائی سوال کیا؟ وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا رضوی صاحب یہ امام مہدی کے متعلق ہے. میں نے کہا چلو مان لیتے ہیں کہ یہاں پر امام مہدی کے متعلق ہے. امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے تو یہ پوری امت حضور کی وصال کے بعد لاوارث چھوڑ دی گئی ہے. یعنی مذاق ہے کہ اللہ کا وعدہ جو اللہ نے پہلے کیا صحابہ کرام کو منکم کہہ کر کے مخاطب کر کے کہ اے میرے حضور، اے نبی، اپنے صحابہ کو کہیے، اہل بیت کو کہیے، تم میں جو عمل صالح کرنے والا ہوگا اور نیک ہوگا ان کو میں زمین میں خلافت دوں گا اور مستحکم کر دوں گا ان کے دین کو، اور عمل لے آؤں گا. تو اللہ کا وہ وعدہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے درمیان میں، جو صحابہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. اور پھر نہیں وہ امام مہدی کا تو ایک دور ہے نا، یہاں پہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. والا یمکن لہم، یہ تو جمعے کا سیغے ہیں، ایک دور نہیں، ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ ادوار چاہیے اس آیت کو ثابت کرنے کے لیے. چلو ایک دور تو امام مہدی کا مان لیا، 2 اور ادوار لاؤ. وہ کون سے دور تھے جو اس آیت کے تحت آتے ہیں؟ اور پھر لا یستحلفنہم، خلافت دوں گا. یہ خلافت بھی جمع کا صیغے کے ساتھ ہے. زمین کے اندر خلافت ملے گی تو مجھے بتائیں یہ خلافت صرف امام مہدی کی مان لی جائے تو باقی خلافتیں کہاں جائیں گی؟ باقی خلافتیں کہاں جائیں گی؟ بھائی خلافت تو بہت ساروں کو ملے گی، تو ایک خلافت امام مہدی کی مان لیتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ان کی خلافت ہوگی. پہلے پوری قیامت تک یہ جو امت ہے لاوارث ہے، اس کی کوئی اندر کوئی خلیفہ ہی نہیں ہے. اور یہ اللہ کا جو وعدہ ہے فقط امام مہدی کے لیے ہے. پہلے تو کوئی خلیفہ نبی کے وصال کے بعد خلافت دنیا میں رہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یا اس آیت کا مذاق بن جائے گا، یا پھر اللہ کا وعدہ ابھی تک پورا ہی نہیں ہوا. اور اگر پورا ہوا ہے، خلافت زمینی ملی ہے، تو جن جن کو ملی ہے ان کی 2 شرطیں قرآن نے بیان کی. ایمان والے بھی ہیں اور عمل صالح کرنے والے بھی ہیں. غاصب نہیں ہیں، ظلم نہیں کرنے والے، حق نہیں کھانے والے، بلکہ کون ہے؟ عمل صالح کرنے والے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر یہ تصور کر لیا جائے
ویسے میں یہاں پر پیش کروں گا، اگر ابو بکر و عمر کی خلافت کو بعض لوگوں کے تصور کے مطابق مان لیا جائے، جو شیعہ بھائیوں کے دماغوں میں ایک غلط فہم ڈال دیا گیا کہ ابو بکر و عمر کی خلافت، میں آج اس پہ کسی طریقے سے بھی میں آج صرف فقط چند چیزیں رکھوں گا. اگر یہ مان لیا جائے کہ ابو بکر و عمر خلافت کو غصب کرنے والے، ظلم کرنے والے، چھین لینے والے تھے، تو معاذ اللہ کا وعدہ جھوٹا نکلا کہ خلافتیں زمین میں جو ہے وہ چھین کر لی جائیں گی جی. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی اپنے صحابہ کو منکم وعمل الصالحات، کہ جو تم میں عمل صالح کرنے والے ہیں، اور وعد اللہ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ اب آپ خود تصور کریں، خلافت ابو بکر و عمر عثمان و علی، یہ خلافت اللہ کے وعدے سے تھی یا غصب شدہ تھی، چھینی ہوئی تھی، ظالمانہ تھی؟ اب عمل صالح کرنے والے کو یہ خلافت کا ملنا ثابت ہے. اب جو خاص پوائنٹ ہے، علامہ طبرسی نے اس کو لکھا، علامہ طباطبائی نے بھی لکھا. اب یہاں پر جو کہ بعض شیعہ علماء کی تفسیروں کو میں نے دیکھا، جو کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے، ان کا رد میں انہی کی باتوں سے کر دوں. پہلا قول کہ ائمہ اطہار مراد ہیں، اس سے کون مراد ہے؟ کہ لا یستحلفنہم فی الارض، زمین میں اللہ ان کو خلافت دے گا جو عمل صالح کریں گے، اور کون ہوں گے؟ ایمان والے ہوں گے. اب شیعہ علماء کی کثیر کتب میں کتابیں کالی ہوئی ہیں، وہ یہ لکھتے رہے ہیں کہ جناب اس سے مراد ائمہ اہل بیت اطہار ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، ائمہ اہل بیت اطہار کی اور کئی شانیں ہیں، ایسی گھڑ کر کے کئی شانیں ساتھ ملا دینے سے ان کی شان میں نہ کمی آئے گی نہ بڑھے گی. لیکن چونکہ یہ آیت کریمہ اس میں ہے کہ اللہ ان کو زمین میں خلافت دے گا، جبکہ ائمہ میں سے سوائے امام علی علیہ السلام کے اور امام حسن علیہ السلام کے کسی کو خلافت ظاہری ملی ہی نہیں ہے. یا اللہ کا وعدہ جو ہے مذاق نکلا؟ اگر ائمہ مراد ہیں تو ائمہ اہل بیت میں سے تو ظاہری خلافت کسی کو ملی ہی نہیں. اگر ملی ہوتی تو پھر کہتے کہ اس آیت سے مراد فلاں 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 ہیں، اور جن کو ملی ہے ائمہ اہل بیت میں سے وہ دو شخصیات ہیں، امام علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، اور مولا حسن علیہ السلام. یہ دو عظیم ہستیاں ہیں اہل بیت میں سے جن کو خلافت راشدہ میں سے خلافت ملی ہے. اب قرآن کی آیت کو ہم دیکھیں گے. قرآن کی آیت میں 3 وعدے ہیں. پہلا وعدہ ہے کہ لا یستحلفنہم فی الارض، میں خلافت زمین کی خلافت دوں گا. مولا علی کو مل گئی. اللہ کے وعدے کا پہلا منظر یہاں نظر آیا. ائمہ اطہار خلافت تو ملی نہیں کسی کو، ظاہری خلافت ملی نہیں، اور جن کو ملی ہے وہ قرآن کی آیت کو آپ دیکھیں، جزوی طور پر خلافت مل گئی، مگر خلافت کے وعدے جو اللہ کے ہیں وہ سارے کے سارے کہاں پورے ہو رہے ہیں؟ آپ چیک کریں. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے خلافت دوں گا. مولا علی کو دی ہے اللہ نے خلافت. پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا کروں گا میں؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، کہ میں مستحکم کر دوں گا. مولا علی کے زمانے میں تو کون سی فتوحات ہوئی ہیں؟ مولا علی اور ابو بکر کے زمانے میں فتوحات جو ہے اسلام کی کم سے کم ہوئی ہیں، جبکہ اندرونی فتنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے گزری. ابو بکر صدیق کی خلافت کے اندر کیا ہوا؟ فتنے کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق کے دور میں تو منکرین زکوٰۃ ہو گئے، مرتدین ہو گئے، مرتدین کا فتنہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں. اور اس کے علاوہ جو ہے زکوٰۃ، منکرین زکوٰۃ ہو گئے. ختم نبوت کہ نبوت کے 5 بڑے لوگوں نے ختم جو ہے نا نبوت کا اعلان کر دیا، جھوٹے مدعی نبوت ہو گئے. تو ابو بکر صدیق کا دور خلافت سارے کا سارا اندرونی فتنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے گزر گیا. پھر ابو بکر کے بعد جب مولا علی کی خلافت کا وقت آیا تو خارجی، ناسبی
اور جو ہے جو بنو امیہ کے ساتھ جنگیں ہوئیں تو یہ اندرونی جنگیں ہوتی رہیں قاتلین عثمان کے متعلق، اور ایک جنگ و جو کا نظام تھا، اندرونی فتنے کھڑے ہو گئے، تو اسلام کو بیر پھیلانے اور بیر فتوحات کرنے اور اسلام کو مستحکم کرنے کے لیے وقت ہی کہاں ملا۔ مولا علی تو آخر تک انہی جو ہے اندرونی فتنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر امام حسن کا دور آیا تو سلنڈر کرنا پڑا اور امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ تو امام جو ہے مستحکم جو ہوا اسلام، قرآن کہتا ہے والا یمکن لہم، کہ جو ہے اسلام کو نافذ کر دیا گیا اور امن پھیل گیا۔ تو نہ مولا علی کے زمانے میں امن رہا ہے، نہ ابو بکر کے زمانے میں امن رہا ہے۔ تو جزوی طور پر یعنی خلافت تو ملی مگر اسلام مستحکم نہیں ہو سکا اور جو ہے امن نہیں پھیل سکا۔ تو قرآنی اس آیات کے مصداق خلافت راشدہ تو ساری ہے ہی ہے، خلافت تو مل گئی، مگر اللہ نے فرمایا میں تمہیں خلافت بھی دوں گا اور مستحکم کر دوں گا۔ تو اسلام کا جھنڈا جو قائم ہوا اور امن قائم ہوا اور جو دین کو مستحکم کر دیا، اور والا یبدل لہم اور والا یمکن لہم کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوا، تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی کے زمانے میں ہوا۔ اور جو فتوحات ہوئیں، جو بیر کے ممالک میں جا کر کے جنگیں ہوئیں اور بڑے بڑے شہروں کو جو ہے اسلام کے قبضے میں کیا، جنگیں ہوئیں اور فتوحات ہوئیں بڑی سے بڑی، وہ عمر فاروق کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ جو اسلام پھیلا ہے اور اسلام کو مستحکم کیا ہے اور جو ہے ہر طرف عالم اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے اور امن قائم کیا ہے، یہ ہوا ہے تو عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے میں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ابو بکر کے زمانے کے اندر بھی چین نہیں تھا، جنگیں، حتیٰ کہ عورتوں کو لاوارث چھوڑ کر کے مسلمہ کذاب سے جنگ لڑنے کے لیے گئے خالد بن ولید کی جو ہے قیادت میں، اور یہ باقاعدہ یہ جنگ اس پہ بحث ہوئی کہ عورتوں کو اکیلا چھوڑ کے جائیں گے مدینہ میں۔ تو ابو بکر نے کہا کہ عورتوں کو اکیلا چھوڑ کے جانا ہے تو جاؤ، عورتوں کی عزت کو چھوڑو، اللہ کے رسول کی عزت پہ جو ہے نا پہرا دینا ہے وہ جا کے دو۔ تو اندرونی فتنے تھے، اور مولا علی تو اپنوں کے ساتھ ہی جناب جنگیں لڑتے لڑتے جو ہے شہید ہو گئے۔ تو لہٰذا اسلام کو اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں خلافت دیں گے، اور وہ خلافت دیں گے اور اسلام کو مستحکم کریں گے دین کو، اور ان کو خوف کے بدلے میں امن دیں گے۔ تو امن قائم ہوا کس دور میں ہوا؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں پوری کی پوری، اب تک جتنی بھی سلطنت اسلامیہ رہی ہیں سب کے اندر سب سے پہلے جو امن قائم ہوا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، وہ جو ہے عمر فاروق اور عثمان غنی کے زمانے میں رہا۔ اس کے علاوہ اندرونی جنگیں ہوتی رہیں اور خوف زدی کا عالم رہا۔ تو لہٰذا اگر یہ جو علماء شیعہ نے یہ قول کیا کہ خلافت جو ہے نا والی آیت میں مراد ائمہ اطہار ہیں، تو ائمہ کو تو ظاہری خلافت ملی نہیں ہے، اور جن کو ملی ہے ان کے زمانے میں کبھی دین نہ مستحکم ہو سکا، فتنے اتنے تھے، وہ کرتے کرتے جنگیں شہید ہو گئے، اور جو ہے اسلام مستحکم نہیں ہو سکا، اور جو ہے امن نہیں ہو سکا۔ لیکن جزوی طور پر خلافتیں بھی مل گئیں اور اللہ کا وعدہ بھی سچا ہوا۔ تینوں کے تینوں وعدے ہر خلیفہ کے لیے نہیں ہیں، بس خلافت عمر اور عثمان کے متعلق تینوں وعدے صادق آتے ہیں، باقی جو ہے جتنی بھی خلافتیں رہی ہیں ابو بکر کی، مولا علی کی، امام حسن کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے۔ بعد میں ملوکیت اور جو خلافتوں کا نظام چلا وہ کئی کمی پیشیوں کے ساتھ، بعد کی جتنی بھی خلافتیں بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، ہم آگے بحث کریں گے اس کے اوپر، ہمارے وقت آئے گا، تو ان کے اندر وہ بھی خلافتیں تھیں، اسلام کی خلافتیں تھیں، وہ ایمان والوں کی خلافتیں تھیں، ان خلافتوں کے خلاف کوئی نہیں ہے، ان کو ہم خلافت اسلامیہ ہی کہتے ہیں، مگر ان میں جو حکمران تھے
جو بھی خلیفے تھے ان میں اپنی اپنی جزوی خصوصیات بھی تھیں اور کمزوریاں بھی تھیں. ان کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اور ان کی شرعی حیثیت بھی بیان کریں گے، کیونکہ اس کے اوپر بھی ہمارا شیعہ سنی بھائیوں کا اختلاف ہے. تو لہٰذا یہ جو قول ہے ائمہ اطہار کے متعلق کہ اللہ ان کو خلافت دے گا زمین میں، اس سے مراد ائمہ اطہار ہیں، تو یہ قول صادق نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہ صادق قول ہو صادق نہیں آتا. دوسرے امام مہدی کا قول ہے، تو امام مہدی آئیں گے تب جا کے ان کا ایک زمانہ وہ خلافت ہوگی، دین مستحکم ہوگا. ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، شیعہ بھائیوں کا یہ قول قابل قبول ہے، مگر اس سے پہلے پہلے امت لاوارث چھوڑ دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہذا جھگڑا ہی اس بات پہ ہے کہ ائمہ اطہار سے خلافتیں چھین لی گئی ہیں. جب زہری خلافت ان کو ملی ہی نہیں تو یہ اس آیت سے مراد ائمہ اطہار کیسے ہوئی ہے؟ تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتے. خلافت جن کے پاس آئی ہے اس آیت سے مراد وہی ہو سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے دین کو مستحکم کیا ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ حق بات ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والے اور ایمان والے تھے. علامہ طبرسی اپنی مجمع البیان کے اندر، جو تفسیر طبرسی کے نام سے معروف ہے، اس کے اندر اس آیت پہ بحث کرتے ہیں، اور کافی طویل بحث ہے، مختلف اقوال لاتے ہیں، طویل بحث کرتے ہیں. میں عبارت پڑھ دیتا ہوں جس میں سے آپ کو جو ہے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ علامہ طبرسی کہتے کیا ہیں. کہتے ہیں کہ علامہ طبرسی اپنی تفسیر طبرسی کے اندر مجمع البیان کے اندر اس آیات کے تحت کہتے ہیں، سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، واختلاف فی آیاتی، اس آیت میں، اس آیت کی معنی میں اختلاف ہے. وقیلا انہا واردۃ فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس کا پہلا قول یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کے متعلق ہے، یہ کہ زمین میں ان کو خلافت دوں گا اور دین کو مستحکم کر دوں گا، مضبوط کر دوں گا، اور امن ان کے ہاتھوں پر لے آؤں گا. اس آیت میں پہلے جو اس کے مصداق ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بات یاد رکھیں، جب لفظ آتا ہے اصحاب تو اس میں مراد اہل بیت بھی ہوتے ہیں. اصحاب یعنی حضور کے ساتھی، حضور کے ساتھ رہنے والے. تو اصحاب میں اہل بیت بھی آ جاتے ہیں، مولا علی بھی آ جائیں گے، امام حسن حسین بھی آ جائیں گے. جب یہ مطلقاً کہا جاتا ہے اصحاب النبی تو اس میں صحابہ تو سارے ہی شامل ہیں نا، اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں. لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اہل البیت تو فقط اہل بیت شامل ہوتے ہیں، اس میں صحابہ شامل نہیں ہوتے. یہ فرق یاد رکھیں. تو جب یہاں پر ابن عباس کہتے ہیں، علامہ طبرسی لکھتے ہیں اس آیت کے ساتھ کہ انہا واردۃ فی اصحاب النبی، کہ پہلا قول یہ ہے کہ یہ حضور کے صحابہ کے متعلق ہے. اب جن صحابہ کو خلافت ملی ہے یہ ان کے لیے تو پکا ماننا پڑے گا کہ کیا ان کے متعلق ماننا پڑے گا؟ آمنو وعملوا الصالحات، وہ ایمان والے بھی ہیں اور عمل صالح کرنے والے بھی ہیں. غصب کرنے والے نہیں، ظلم کرنے والے نہیں، چھیننے والے نہیں. اگر چھیننے والے ہوتے تو قرآن کی ان آیات کے متعلق مولا علی نے جو کہا ہے وہ آگے پیش کرتا ہوں میں. یاد رکھیں، اللہ کہتا ہے کہ یہ خلافت جن کو میں نے دیا ہے وہ مومن بھی ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں. اور قول ابن عباس کا آ گیا، لے کر شیعہ عالم طبرسی آئے کہ یہ صحابہ ہی کے متعلق ہے. بات میں آ رہی ہے؟ جب صحابہ ہی کے متعلق ہے اور صحابہ میں جن کو خلافت ملی ہے وہ ایمان والے ہوئی ہے اور صالح عمل صالح والے ہوئی ہے، تو اب غصب کرنے والی جو روایات اور اقوال ہیں ان پہ ہم آگے بحث کریں گے وقت آنے پہ. لیکن ابھی جو ہمارا موضوع ہے اس متعلق ہم بات کر رہے ہیں. تو اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو قرآن کی آیات کا جو سیاق ہے وہ صحیح ہوگا، یا ہمارے ذہنوں میں کھڑے ہوئے خیال صحیح ہوں گے.
یا تو روایات صحیح ہے یا قرآن کا یہ وعدہ صحیح ہے، اللہ کا کیا وہ وعدہ صحیح ہے، یا تو اللہ کا کلام صحیح ہے یا پھر تاریخ کی وہ کسی پٹی روایات صحیح ہیں کہ انہوں نے خلافت ضبط کر لی تھیں، مولا علی کو گھسیٹا تھا۔ اگر وہ ساری باتیں مان لی جائیں اس میں ہم بحث کریں گے آگے، فقط میں فی الحال وہ امیج آپ بنائیں کہ وہ سب کچھ امیج ذہن میں رکھیں کہ وہ خلافت ہڑپ کرنے والے، ظلم کرنے والے، گھسیٹنے والے وہ خلفاء بن گئے، اور قرآن کہتا ہے خلیفہ تو اسی کو دوں گا زمین کے اندر جو کون ہوگا، ایمان والا ہوگا اور رسالت کرنے والا ہوگا۔ وہ سارا امیج جو ہم سنتے ہیں امیج ذہن میں رکھ کر کے پھر یہ بات دیکھو سمجھ نہیں آتی۔ پھر علامہ طبرسی کہتے ہیں ہی عامۃ فی امت محمد، کہ اس کا ایک اور منظر دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ساری امت کے لیے ہے، امت میں جو کوئی بھی خلافت دین پر اور ظاہری خلافت پر زمین کے اندر خلافت خلیفہ بنے گا مسلمانوں کا، جو زمین میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اس کا مراد یہی ہے کہ یہ ان سب کے لیے ہے۔ دوسرا قول یہ، اور تیسرا قول ان ابن عباس و مجاہد مروری ان اہل البیت ان فی امام مہدی من اہل محمد، کہا تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اہل بیت اور امام مہدی ہیں۔ اہل بیت کا قول اگر لیں تو اہل بیت میں تو دو ہی شخص ہیں جن کو خلافت ملی، اور اگر ان کی خلافت کو صرف فقط انہی کی خلافت کو مان لیا جائے، میں تو کہتا ہوں کہ مولا علی کی اور امام حسن علیہ السلام کی خلافت بھی خلافت لا یستحلفنہم کے تحت ہے۔ اس آیت کا مصداق مولا علی بھی ہے اور امام حسن بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر فقط یہ دونوں نہیں ہیں، اور بھی اس میں ہیں۔ اگر فقط یہ دو ہی مان لیے جائیں، یہ دو ذاتیں اہل البیت کی مان لی جائیں، تو پھر ان دو ذاتوں کی خلافت کو دیکھو تو والا یمکنن لہم، یہ وعدہ پورا نہیں ہوا جو اللہ کی قرآن میں آیت میں فرمایا، والا یبدل لہم، یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، لا یستحلفنہم، بس ایک وعدہ پورا ہوا۔ تو دو وعدے جو پورے نہیں ہوئے ان کی خلافت میں اس کا انتظار ہے۔ وہ کن کی خلافت میں ہوئی ہے؟ وہ عمر فاروق اور عثمان غنی کی خلافت میں ہوئی ہے۔ تو جس طرح مولا علی کی خلافت خلافت راشدہ ہے، اسی طریقے سے عمر فاروق اور عثمان غنی اور ابو بکر کی خلافت خلافت راشدہ ہے، مگر اس وعدے کا جزوی حصہ ابو بکر اور مولا علی اور امام حسن علیہ السلام کے لیے پورا ہوا، مگر امن نہیں آ سکا، قیام اسلام نہیں ہو سکا، استقدام نہیں آ سکا، مگر خلافت عثمان اور عمر کے اندر یہ آیا۔ تو آل بیت میں تو صرف دو ہی لوگ ہیں، تیسرے امام مہدی ابھی آنے ہیں، تب تک امت کے جتنے بھی خلفاء ہوں گے وہ سارے کے سارے اس آیت کے تحت ہوں گے۔ تو یہ تھے کون؟ یہ کون تھے؟ یہ تھے علامہ طبرسی۔ چلتے ہیں علامہ طباطبائی کی طرف۔ علامہ طباطبائی صاحب اپنی سید محمد حسین طباطبائی اپنی تفسیر و میزان کے اندر ہے، علامہ کاشف الغطاء اور امام خمینی بڑے بڑے شیوخ سے بڑے، یہ جناب ایک معتبر تفسیر ہے تفسیر و میزان علامہ طباطبائی کی۔ وہ کہتے ہیں ایک بڑی بحث کرنے کے بعد، وَقَدْ أَشَدَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِي آیَاتِ، کہ اس آیت کی شدید اختلاف ہے، اس میں 3-4 قول ہیں اس کے معنی میں۔ پہلا قول انہا واردۃ فی اصحاب النبی وقد انجز اللہ وعد لہم باستخلافہم فی الارض وتمکین دینہم وتبدیل الخوف آمنا من بما عاز الاسلام بعد رحلت النبی فی ایام الخلفاء الراشدین۔ یہ کتابیں میں رضوی نے گھر میں بیٹھ کے نہیں بنائی، نہ یہ سنیوں کی ہیں، اور نہ یہ جو علماء ہیں یہ سنی تھے، جس فقط شیعہ سنی کی جنگ کو ان ذاکروں اور ملاؤں نے ہوا دے رکھی ہے،
بڑی واضح طور پر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، صرف سٹیجوں پر بڑے بڑے چیلنج ہیں، وہ تمہارے کتابوں کا میں پورا ایک کتابیں تمہارے قد کے برابر کر کے مولوی تم کو جواب نہ دوں تو مجھے فلانا ذاکر نہ کہنا ادھر سنی وہ کالے، اگر میں تمہیں تمہارے گھر سے ثابت نہ کروں تو مجھے مولوی نہ کہنا. بس یہ جنگ چل رہی ہے، بیٹھ کر کے عوام کو صحیح بات بتاتا کوئی نہیں ہے. ادھر صحابہ کے خلاف گال کی گلوچ ہو رہی ہیں، ادھر مولا علی کے خلاف اور اہل بیت کی شان کو بیان نہیں کیا جاتا، اور اہل بیت کے دشمنوں کے دفاع کی جاتے ہیں، یزید کے حق میں کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو یہ سارے جو ماحول ہے، اس ماحول نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ورنہ جو شیعہ کے حق والے علماء ہیں، اگر ان کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو ان کے ہاں اختلاف شیعہ سنی تھا، مگر یہ نہیں تھا کہ وہ خلفائے راشدین کے کفر کے فتوے نہیں دیتے تھے. یہ کفر کی جو مشین چلی ہے نا شیعہ کے ہاں، یہ آج کے زمانے میں چلی ہے. آج سے 50 60 سال 100 سال قبل کسی شیعہ نے بھی کسی صحابی کے کفر ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. یہ بڑی واضح بات ہے، میں کہہ رہا ہوں. روایتوں میں بہت کچھ تھا، مگر ان روایتوں کی بنیاد پہ اختلاف کیا صحابہ سے. صحابہ سے اختلاف کرنا بڑے بڑے علماء نے کیا ہے، لیکن اختلاف اور چیز ہے اور فتویٰ کفر لگانا یہ اور چیز ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ یہ آیات صحابہ کے بارے میں آئی ہے اور پکی بات ہے، وقد تحقیق انجز اللہ وعدہ، کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا ہے، بے استخلافہم، خلافت کے ذریعے ان فی الارض زمین میں، وتمکن دینہم، اور دین کو تمکین بخشی، پاور بخشی، استحکام بخشا، اور خوف کو امن میں بدل دیا. بما آذ علیہ السلام بعد رحلۃ النبی، کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اسلام کو پاور اور عزت بخشی اللہ نے ایام الخلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے دنوں میں. خلفائے راشدین جو خلفائے راشدہ ہیں، جو خلیفہ اربعہ ہیں یا خلفائے خمسہ ہیں، یہ بھی بات سن لیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور امام حسن حسین. تو یہ جو خلافت راشدہ ہے، اس کے ذریعے اللہ نے دین کو تمکین بخشی، استحکام بخشتا اور اسلام کو عزت بخشی ابو بکر، عمر، عثمان کے ذریعے، علی کے ذریعے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ طباطبائی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر علامہ طباطبائی کہتے ہیں والمراد، مراد یہی ہے، بے استخلافہم، استخلاف الخلفاء اربعہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہم اربعہ او ثلاثۃ فی قبل النسبت، پہلے بھی 3 شامل ہیں اس کے اندر. یہ پہلا قول لائے ہیں، اور پہلا قول ہر مفسر شیعہ، کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، خدا کی قسم، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا کلپ بڑا ہو گیا. بڑے بڑے مفسرین نے پہلے قول میں یہی لکھا ہے، اس سے مراد خلفائے راشدہ ہیں، ابو بکر، عثمان و علی، یہ مراد ہے. اور اللہ نے ان کے ذریعے دین کو تکمین بخشی، عزت اسلام بخشی ہے. اللہ غصب کرنے والوں سے دین کو خلافت میں تمکین بخشتا رہا ہے، عزت اسلام آتی رہی ہے. ان سے جنہوں نے فاطمہ کے گھر پہ حملہ کیا، عقل نہیں تھے موجی موجاں. یہ گدھا ہوتا ہے، گدھا، اس کے لگے ہوتے ہیں کھوپے، کھوپے، اس کو کہیں بھی باندھ دو کھوپے لگا کر کے، وہ سیدھا آگے چلتا ہے، نہ سجے نہ کھبے، نہ دائیں نہ بائیں، سیدھا آگے. بس ادھر بھی ذاکرون لگا دیا، ہمیں سیدھا آگے، ہم دیکھنا سیدھا آگے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. دائیں بائیں دیکھیں گے تو پھر جو عمارت شیش محل ہے وہ گر جائے گا. لہذا خلفائے راشدین کی خلافت استخلاف ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہوا. یہ
مفسرین شیعہ کے نزدیک۔ اب آتے ہیں مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ مولا علی آپ ہی بتا دیں کہ یہ جو عمر فاروق کی خلافت تھی اور ابو بکر کی خلافت تھی جن کے آپ وزیر بنے بیٹھے ہیں، اے مولا علی آپ جن کے وزیر بنے بیٹھے ہیں ان کی خلافت تو غصب شدہ ہے، چھینی ہوئی ہے، تو آپ ہی بتائیں کہ ان کی شان کیا ہے۔ خلافت کے متعلق اللہ نے جن کے ساتھ وعدہ کیا اور وعدہ وفا کیا اور ان کو خلافتیں دیں، اللہ نے فرمایا میں خلافت دوں گا، تو اللہ نے صرف شرط رکھی تھی ایمان والا ہونا اور عمل صالح والا ہونا، تو ابو بکر و عمر اور عثمان عمل صالح والے تھے اور ایمان والے تھے، تو اللہ نے ان کو خلافت دی اور تمکین بھی بخشی اور استقدام بھی بخشا۔ تو اللہ سوال یہ ہے کہ غصب کرنے والے اور ظلم کرنے والے خلفاء سے اللہ وعدہ وفا کرتا رہا ہے، اور اگر ایسے لوگوں سے اللہ وعدہ وفا کرتا رہا ہے تو تمہیں اور مجھے کیا حق ہے جن سے اللہ وعدہ وفا کرے اور تم اور میں منہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ نہیں وہ ٹھیک نہیں تھے؟ ارے جو بھی تھے اللہ نے جن کو وعدہ وفا کی جن کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب اگلی بات، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں نے نہج البلاغہ کے 146 نمبر خطبہ نمبر 146 کے اندر ہم نے پڑھا تھا، نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 146 146 میں، جہاں پر مولا علی نے عمر فاروق کو جنگ فارس کے متعلق مشورہ دیا تھا، اور عمر فاروق نے کہا کہ اے علی آپ ہمارے مشیر ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ میرا پچھلا کلپ آپ لوگ سن لیں، انشاءاللہ غیرت جاگ جائے گی، اگر غیرت ہے نا تو غیرت جاگ جائے گی۔ میرا ایپیسوڈ نمبر 11 سنیں آپ، جسے میں نے یہ خطبہ پڑھا ہے اور میں نے مولا علی کی اور عمر فاروق کے ساتھ گفتگو کو پڑھ کے سنایا ہے۔ تو عمر فاروق کو مولا علی نے کہا تھا کہ ان ھذا الامر لم یکن نصرہ ولا حزن له بکثرت وقلت وهو دین اللہ الذی اظہرہ وجند الذی عہدہ وعمدہ، کہ مولا علی نے کہا تھا کہ اے عمر فاروق اللہ نے سورہ فتح کے اندر جو کہا ہے کہ جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے، بیعت شجرہ کی ہے، اللہ ان کو کامیابی عطا کرے گا، جنگوں میں برکتیں عطا کرے گا اور جنت کے وعدے ہیں، اور اللہ ان کو استحکام بخشے گا اور فتح نصیب فرمائے گا، فتح قریبا۔ تو فرمایا مولا علی نے کہا عمر فاروق آپ جائیں نہ، جنگ فارس میں آپ نہ جائیں، ہم جنگ جیت کے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم جنگ جیتیں گے۔ اور وہ کون سا وعدہ ہے جو سورہ فتح کے اندر ہم بیعت رضوان کے متعلق پچھلی ایپیسوڈ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس خطبے کے اندر 146 نمبر خطبے کے اندر مولا علی نے کچھ لقب دیے تھے کہ نحن علی موعود من اللہ، اے عمر فاروق اللہ کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ ہمیشہ سرخرو رہو گے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ عمر فاروق سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے تو اس وعدے کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ میری پچھلی ایپیسوڈ ضرور سنیں آپ لوگ، آپ کو اس کے اوپر بری تفصیلی گفتگو ملے گی۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں کہ اے عمر فاروق آپ نہ جائیں، کیونکہ اس وقت وَأَمْكَانٌ قَيِّمٌ بِالْأَمْرِ، آپ اس وقت ہمارا قانون نافذ کرنے والے خلیفہ ہیں، قَيِّمٌ بِالْأَمْرِ ہیں، اور مکان النظام من الخدر یجمعہ، اور آپ ہمارا ایک نظام کا مرکز ہیں۔ یہ جو گھڑی گھوم رہی ہوتی ہے نا، گھڑی، اس کا درمیانی ایک نقطہ مرکز ہوتا ہے، اور وہ سوئی کا سارا اسٹرانگنیس جو ہے نا اس نقطے پہ ہوتی ہے۔ اب ہاتھ میں ایک بھاری وزن کو آپ اپنے ایک دھاگے کے ساتھ باندھیں اور گھمائیں تو اس کا سارا زور آپ کی اینڈ مرکز میں لگ رہا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ امکان النظام الخضر والیجمع، کہ یہ جو پورا مجمع جہاں پہ اکٹھا ہے، وہ شمع جس پر پروانے جمع ہیں وہ آپ ہیں۔ اس سے بڑے لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ مولا علی کی تو جو مولا علی کا جو کلام ہے اس کو سمجھانے کے لیے تو لفظ نہیں ہے نا ہمارے پاس، تو جو ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا
مولا علی کی بات کو میں نہیں سمجھا سکتا اس سے زیادہ. کیا ہے عمر فاروق آپ قیم بالامر ہیں، پہلا لقب، خلیفہ ہیں آپ، جن کو مولا علی نے خلیفہ مان لیا اور حکم کو نافذ کرنے والا مان لیا. تو کہتا ہے میں نہیں مانتا. ہائے ہائے ہائے، علاج نہیں ہے تمہارا. مولا علی کہتے ہیں آپ نظام ہیں، اور جس طرح شمع پر پروانے جمع ہوتے ہیں ہم آپ کے ارد گرد ایسے جمع ہوتے ہیں، اور ہمارا جو اجتماع ہے یہ فقط آپ سے ہے. اگر فَإِنَّهُ أَنْقَطَعَ النِّظَامَ، اگر یہ نظام بکھر آپ جائیں گے، آپ کو کچھ ہو گیا، تو یہ جو انقطع النظام، یہ نہیں کہ اے عمر آپ مر جائیں گے تو فوراً میں خلیفہ بن جاؤں گا، آپ نے خلافت چھین رکھی ہے. ہائے 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 ہائے، میں کیسے سمجھاؤں اس امت کو. تو کہا اے عمر اگر آپ مر جائیں گے آپ تو یہ نظام انقطاع ہو جائے گا، منقطع ہوگا. وَتَفَرَّقُ خُزَرِ وَالذَّهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْمَعُوا بِخُزَرٍ أَبَدًا، کہ یہ جو نظام ہے یہ بکھر جائے گا، اور یہ جو پروانے ہیں یہ شمع سے دور ہو جائیں گے، اور ہم تفرقہ ہو جائیں گے جیسے ابو بکر کے زمانے میں ہو گئے تھے. ابو بکر کے زمانے میں کتنے فتنے ہو گئے تھے، اسلام کمزور پڑتا جا رہا تھا. پھر سے ابو بکر صدیق نے جنگیں کر کے اس نظام کو استحکام کرنے کی ضرورت پیش آئی. پھر عمر فاروق نے صحیح جمعیت کے ساتھ اسلام کو پختہ کیا. تو کہا علی نے کہا کہ اے عمر آپ نے جو یہ نظام کو ایک کر رکھا ہے، ہمیں ڈر رہا ہے کہ ہم بکھر نہ جائیں. اور ایسا ہی ہوا. عمر فاروق کی وفات کے فوراً بعد فتنے کھڑے ہو گئے. نہ خلافت عثمان غنی سے سنبھالی گئی، ان کو شہید کر دیا گیا. پھر مولا علی کی ساری زندگی جنگیں کرتے ہوئی گزری، نہیں سنبھالی گئی. کیوں؟ مولا علی جانتے تھے کہ اندر کے نظام میں کیا ہے. عمر فاروق کی وفات کی دیر تھی. عمر فاروق جو ہی شہید ہوئے پورا شرازہ امت بکھر گیا، اور ایسی جنگیں شروع ہوئیں جو کہ عمر بن عبدالعزیز تک امن کا نام تک نہ رہا، نام تک امن کا نہ رہا. تو یہ مولا علی کی پیشن گوئی تھی کہ اگر آپ جائیں گے، آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم بکھر جائیں گے، اور ہمیشہ کبھی بھی ہم ایک نہیں ہو پائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری گفتگو پچھلی گفتگو میں گزر چکی ہماری خطبہ نمبر 146 میں. آج خطبہ نمبر 134 کو ہم پڑھیں گے، اور اس میں جو یہ خلافت والی آیت ہے اس کا جو ذکر، اس کے بارے میں اشارہ ہے. جو یہ خلافت والی آیت کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم عمل صالح کرو گے میں تمہیں خلافت زمین میں دوں گا. تو اس خلافت کی آیت کو سامنے رکھ کر کے ہم مولا علی کا خطبہ پڑھیں گے، اور مولا علی کے خطبے کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہے. خطبہ نمبر 134 144 نیج البلاغہ. وقد شاور عمر بن خطاب من خروج الى غزوۃ الروم. پہلا غزوہ فارس کے متعلق مشورہ. اب پھر عمر فاروق نے مولا علی کو بلایا کہ اے علی مجھے مشورہ دو. اور یہ بات یاد رکھیں مولا علی مشیر تھے، ابو بکر کے بھی، عمر کے بھی، اور عثمان کے بھی. بڑے بڑے عثمان نے غلط فیصلے کر دیے. ہم آگے چل کے بحث کریں گے عثمان غنی کی خلافت کے متعلق. بحیثیت انسان کئی فیصلے غلط کر دیے، فتوے دے دیے عثمان غنی نے غلط علمی بنیاد پہ. اور پھر مولا علی کو معلوم ہوا، مولا علی نے ان کی تجدید کی اور عثمان غنی نے ان سے رجوع کیا. ہم آگے چل کے اس پہ بحث کریں گے، کیونکہ علم میں جو مولا علی کا مقام تھا وہ صحابہ میں سے کسی کا نہیں تھا. اس لیے ہر خلیفہ مولا علی کے مشورے کے بغیر کسی جنگ پہ جایا ہی نہیں کرتا تھا. عمر فاروق کی کوئی ایسی جنگ نہیں مولا علی سے مشورہ کیے بغیر کی ہو. اور اسی یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق کوئی جنگ ہارے نہیں ہیں. ہاں جی، فتوحات بھی فتوحات کی ہیں ان کے زمانے میں. یہ پرشین امپائرز اور پوری دنیا کو فتح کر ڈالا تھا عمر فاروق نے. تو مولا علی سے مشورہ مانگا نیج البلاغہ میں. تو مولا علی کہتے کیا ہیں؟
وقد توکل علی اللہ لأہل ھذا الدین. تو مولا علی کہتے ہیں کہ اے عمر تم اللہ پہ توکل رکھتے ہو اس دین پہ، بِإِعْزَازِ الْعُوزَةِ وَسَتْرِ الْعُودَةِ الَّذِي نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلًا لَا يَنْصُرُونَ. تو مولا علی کہتے ہیں خطبے کے اندر کہ اللہ پہ توکل ہے، توکل اللہ، یہ دین کی مدد اللہ کرے گا، آپ کا جانا بہتر نہیں ہے. کیوں؟ کہا کہ اللہ نے تو ہماری مدد کرنی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، وہ صفت والا، اور ہم یہ جنگ جیت کے آئیں گے. بس آپ یہ کریں کہ آپ یہاں ٹھہرے رہیں اور یہاں کی جمعیت کو بنائے رکھیں. لا تکن للمسلمین کانفہ، آپ مسلمانوں کے لیے ایک ماوا ہے، ملجا ہے، سربراہ ہے، ایک مرکز ہے، ایک وہ روشنی ہے جس پر امت جمع ہوئی ہوئی ہے، ایک ایسا چھت جس کی حفاظت میں لوگ بیٹھتے ہوں، اس کو کہتے ہیں کانفہ. یعنی کانفہ کا معنی کیا ہوگا کہ یعنی کانفہ آتمہ، یعنی ملجا، ماوا، مددگار، ایک ایسی پروٹیکشن جو آپ کو خوف سے بچا کے رکھے، نقصان سے بچا کے رکھے، اس کو کانفہ کہتے ہیں. مولا علی کہتے ہیں لا تکن للمسلمین، آپ مسلمانوں کے لیے کیا ہیں؟ کانفہ، آپ مسلمانوں کے لیے ایک ڈھال ہیں. دون اقصی بلادہم لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ. اگر آپ کچھ ہو جاتا ہے تو اس پوری دنیا میں لیس بعدک، آپ کے بعد، مرجع یرجعون الیہ، وہ کون سا مرکز ہے جس کی طرف ہم لوٹ کے جائیں گے؟ آپ بتائیں. ہائے 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 ہائے. یہ مولانا فضل الرحمان نہیں ہے کہ زرداری کی حکومت میں وزیر چرپروسیاں کر کر کے اور خوش آمدی کر کر کے، جناب زرداری کی حکومت میں وزیر، پھر نواز شریف کی حکومت آئی پھر بھی وزیر، مشرف کی حکومت آئی پھر بھی وزیر، عمران خان کی حکومت آئی پھر بھی وزیر ہے جی. شہباز شریف، نواز شریف کی حکومت آئے، چپڑوسیاں کر کر کے، مکھن لگا لگا کے، جھوٹی تعریفیں کر کر کے، خلافتوں خلفاء کی جھوٹی تعریفیں کر کر کے جو بندے اپنی وزارتیں لیتے ہیں، وہ آج کے پاکستان کے عمراء اور سیاستدان تو ہو سکتے ہیں، مگر مولا علی کا یہ کریکٹر نہیں ہے. اگر آج کوئی بدتمیز، بد کردار اور بد اخلاق قسم کا شخص یہ تصور کرے، پرلے درجے کا گھٹیا آدمی اگر آج یہ تصور کرے کہ مولا علی کا کردار یہ تھا کہ وہ دل میں کچھ اور تھا، اور منہ سے سامنے سے تکیہ کر کے خوش آمدے کرتے رہے ہیں عمر فاروق کی ڈر سے یا حکمت سے، تو نعوذ باللہ آپ مولا علی کا کریکٹر لوگوں کو بتا کیا رہے ہیں؟ یہ تو منافقین کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بدترین شخص وہ ہے جو دو چہروں والا ہو، اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو. اب دو چہروں والا یہ نہیں، یاد رکھیں یہاں پر ایک غلط فہمی ہے. دو چہروں سے مراد یہ نہیں کہ ایک بندے کے دو پیشے ہوں تو آپ اسے کہیں جی یہ پیشہ وہ بھی کرتا ہے، یہ نا، جس کا ظاہر اور باطن میں اختلاف ہو وہ دو چہروں والا، اندر کا چہرہ اور ہو اور باہر کا اور ہو، یہ منافق کی علامت ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. تو مولا علی کا معیار آپ کیا بتا رہے ہو ظالموں؟ مولا علی کا یہ معیار ہے کہ بکھن لگا لگا کے، چپڑوسیاں لگا لگا کے، خوش آمدے کر کر کے وزیر بن کے بیٹھے رہے ہیں حکمت کے تحت؟
یار مولا علی کو آپ کہاں پہ لا کے کھڑا کر رہے ہو؟ یہ تو آج کے گھٹیا قسم کے حکمران ایسا کرتے ہیں کہ جو بڑے خلفاء ہیں ان کی چال پوسیاں کرتے ہیں تاکہ وہ وزیر بنے رہیں۔ مولا علی کا یہ کریکٹر نہ بتاؤ لوگوں کو۔ مولا علی تو شیر خدا ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کی مثل اللہ کے نبی کے ساتھ وہ ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ، ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ خدا کے لیے مولا علی کا جو معیار ہے ان کو اتنا نہ گرا کے پیش کرو کہ جناب وہ عمر فاروق کے ساتھ جو تھے وہ تو چپلوسیاں تھیں، وہ تو دکھاوا تھا۔ یہ تو منافق کی کرامت ہے۔ مولا علی کہتے ہیں اے عمر فاروق، اگر آپ کو کوئی ہوتا ہے، کچھ ہو جائے تو لیس بعد مرجع ترجعون یرجعون الیہ، مجھے آپ بتائیں نا ہمارا مرجع کون ہوگا آپ کے سوا؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارا تو وہ لوٹ کر آنے کا، وہ جس درخت کی چھاؤں کے سائے تلے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جب وہ درخت اٹھ گیا تو بتائیں ہم کہاں اکٹھے ہوں گے؟ مجھے بتاؤ، یہ مولا علی نے بات ان کو ان کی خلافت حسب سمجھ کر کے، ظالم سمجھ کر کے عمر فاروق کو بولی ہے؟ یار جن کی بیوی کے دوپٹے کھینچے گئے ہوں، جن کی بیوی کے گھر کے دروازے توڑے گئے ہوں، جن کے بچے کے اسقاط کیے گئے ہوں، خدا کی قسم آج کا ایک 2 نمبر قسم کا مولوی اس کی بیوی کے ساتھ یہ ظلم کرو نا تو وہ اگر بہت لاچار اور مجبور ہے، کم سے کم اگر لڑ نہیں سکتا چپ کر کے سائڈ مار جائے گا، مشورہ دور کی بات ہے سلام بھی نہیں کرے گا اگر غیرت مند ہوا تو۔ ایک پرلے درجے کا مصلی بھی، اس کا بھی یہ معیار نہیں کہ اس کے بیوی پہ کوئی ہاتھ ڈالے۔ محلے کا سردار ہو، وڈیرے کا بیٹا، اگر محلے کی مصلی کے گھر پہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو خدا کی قسم مصلی اگر اس ٹھیکیدار اور وڈیرے کے ساتھ لڑ نہیں سکتا مگر کبھی اس سے آنکھ نہیں ملائے گا، نہ اس طرف جائے گا، نہ اس کی وزارت میں بیٹھے گا، نہ ووٹ تک نہیں دے گا۔ اور یہ شیر خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے گھر پہ حملے کرنے والوں کے مشیر بنے رہے، اور پھر گھر پر حملے کرنے والوں کے متعلق کہتے کیا ہیں؟ ہائے لیس بعدک مرجع یرجعون الیہ، کہ مجھے بتائیں اے عمر آپ کے بغیر وہ کون سا شخص ہے جس کے پاس ہم لوٹ کے آئیں گے اگر آپ نہ رہے تو؟ آپ کے بعد کوئی نہیں ہے جس کے پاس ہم لوٹ کے جائیں، ہمارا مرجع کوئی نہیں ہے۔ فَبْعَثُوا إِلَيْهِمْ رُجُلًا مُحَرِّبًا، بس آپ ایک کام کریں، ایک سپہ سالار مقرر کریں جو کہ محرباً بہترین قسم کا سپہ سالار ہو۔ یہ محرباً بھی ہے، اور بعد نجم البلاغہ کے جو نسخے ہیں ان میں یہ محرب ہا کے اوپر نقطہ ہے، یعنی مجرباً یہ لفظ ہے، تو جو من آپ کر لیں۔ مجرباً یعنی بہت آزمایا ہوا، جو آپ کے پاس بندہ ہے اس کو سپہ سالار بنائیں۔ وَأَحْفِرُوا مَعَ أَهْلَ الْبِلَادِ وَنَصِيحَةً، اور ایک اچھا دستہ دے کر بھیجے نصیحت والا جو ان کی بات کو مانے۔ فَإِنَّ أَزْرَ اللَّهُ فَذَاكَ يَا تُحِبُّ وَإِن تَكُنْ أُخْرَى كُنْتَ رَدُّ لِلنَّاسِ، آپ ادھر ہی رہیں کیونکہ آپ کیا ہیں؟ آپ رد للناس ہیں، آپ وہ مرکز ہیں، وہ جنگجو جائیں گے پھر لوٹ کر آپ کے پاس آئیں گے۔ عمر فاروق کا پہلا ٹائٹل جو مولا علی نے دیا پچھلے خطبے میں وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ پچھلے خطبے کے اندر جو ہم نے پچھلی ایپیسوڈ میں خطبہ پڑھا تھا، مولا علی نے جو جنگ فارس کے متعلق جو ہے نا خطبہ دیا تھا، مشورہ دیا تھا عمر فاروق کو، اس میں پہلا ٹائٹل دیا تھا عمر فاروق کو مولا علی نے کہ اے عمر فاروق آپ کیل بالامر ہیں، آپ نظام ہیں، آپ جو ہے وہ نقطہ ہیں جس پہ امت جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
اور آپ عزیزون بالاجماع ہیں. یہ سارے لقب دیے تھے عمر فاروق کو مولا علی نے خطبہ نمبر 146 کے اندر نہج البلاغہ میں. اور آج کی جو ایپیسوڈ میں ہم نے خطبہ پڑھا، اب خطبہ نمبر 134 134 نمبر خطبہ، اس میں مولا علی کہتے ہیں کہ اے عمر فاروق آپ کون ہیں؟ آپ کا للمسلمین کانفہ، آپ ملجا اور ماوا ہیں امت کا، مسلمانوں کا. آپ بعد المرجع یرجعون الیہ، آپ مرجع ہیں. اس کے بعد مولا علی کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ اظہر اللہ فی ذاک ما تحب ان تکن اخری کنت رد للناس. لوگ جس پر آ کر کے آپ کی طرف جس کی طرف لوٹ کے آتے ہیں وہ رد للناس ہیں، وہ مسابۃ للمسلمین، اور آپ مسابۃ للمسلمین ہیں. جو مولویوں سے پوچھو کہ مسابۃ المسلمین کون ہوتا ہے، پوچھو جا کر کے کہ اصابۃ المسلمین کا لقب جو دینے والے ہیں وہ کس کے لیے کہا؟ قرآن میں کعبۃ اللہ کے لیے آیا ہے کہ مسابۃ للناس، کہ اے جو کعبہ ہے یہ لوگوں کے لیے مساب ہے، جس پہ یعنی وہ مرکز ہے، کعبہ مرکز ہے وہ لوگوں کا جہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. جبکہ یہاں پر مولا علی کہتے ہیں عمر فاروق کو کہ رد للناس و مسابۃ للمسلمین، آپ سارے مسلمانوں کا مرکز ہیں. اب دو ہی باتیں ہیں، اگر یہ دو کریکٹر یا تو مانا جائے کہ مولا علی دل میں عمر فاروق کے ساتھ نفرت رکھتے تھے، عمر فاروق کے ساتھ بغض تھا مولا علی کو، لیکن یہ دکھاوا کر رہے تھے، تو ایسا مانا جائے تو پھر مولا علی کا کریکٹر نعوذ باللہ من ذالک آج کے یہ حکمرانوں جیسا آگے نکلتا ہے، اپنے مفاد اور مطلب کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے باطن کو چھپانا، ظاہر کو دکھانا، اور یہ منافقوں کا عمل ہے، جا بجا قرآن میں بھی آیا اور حدیث میں بھی. تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو مولا علی کے ساتھ ہم سیٹ نہیں کر سکتے. دوسرا عمل یہ ہے کہ مولا علی ان کو حق سمجھتے تھے، ان کو مسابۃ المسلمین سمجھتے تھے، رد للناس سمجھتے تھے، ان کو حق خلیفہ سمجھتے تھے، قیم بالامر سمجھتے تھے. تو تبھی تو مولا علی ان کی تعریفوں کی گن گایا کرتے تھے، ان کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولی، کبھی ان کے متعلق ایسی کوئی بات فتویٰ نہیں دیا. ہے جو وہ اس طریقے سے مولا علی کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ احال الحال ھذا الدین، اس کی اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ اللہ کا دین ہے اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے. تو اللہ کی جو وعدہ کیا گیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے. تو اللہ نے جن کی خلافت کی ذمہ داریاں اٹھائی ہوں، جن کی جنگیں جیتنے کے لیے، اللہ یقیناً سچے لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، جھوٹوں کی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا. میں دعوت فکر دوں گا شیعہ بھائیوں کو، مولا علی سے بڑھ کر دین کے ٹھیکیدار نہ بنو، مولا علی سے بڑھ کر اہل بیت کے حمایت دار نہ بنو، مولا علی سے بڑھ کر فاطمہ زہرا کی عزت کے رکھوالے نہ بنو، مولا علی سے قدم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. مولا علی ہم سے بہتر جانتے تھے کہ ان کے کردار کیا ہیں. جو ٹائٹل سب کچھ اگر جو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ ساری باتیں ہیں، وہ ساری باتیں مان لو، وہ ساری باتیں مولا علی بھی تو جانتے تھے نا. تم تک تو روایتیں پہنچی ہیں، مولا علی نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا. تم انہوں نے کتاب سے پڑھا اور تم اتنے غیرتی ہو گئے، اور مولا علی کو تو گھسیٹا گیا، دانتوں سے خون آ گیا، ان کے بچے کے اسقاط ہو گئے، انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا. جب مولا علی سب دیکھ کر کے ان کے بارے میں تعریفیں کر رہے ہیں اور قرآن ان کی ساتھ وعدے پیش کر رہا ہے اور اللہ ان سے وعدے وفا کر رہا ہے، قرآن ان کی خلافت کی گواہیاں دے رہا ہے،
قرآن ان کی فتح کی خوشخبری سنا رہا ہے. ہماری ایپیسوڈ نمبر 11 میں گفتگو گزر چکی. تو پھر تم کون ہوتے ہو کہ مولا علی سے 2 قدم آگے بڑھنے والے؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے. یاد تم یہ دعویٰ کرو کہ مولا علی سے 2 قدم تم آگے ہو، تمہیں فاطمہ زہرا کی عزت، تمہیں آل بیت کے تقدس، اور تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو حمایت ہے وہ مولا علی سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے، تو پھر بے شک کرو. خوارج کو بھی بہت بڑھ کے تھی. خوارج بھی کہتے تھے کہ اے علی تو جھوٹا ہے، تو غلط کرتا ہے. ہم جو کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے. وہ مولا علی سے بڑھ کے ٹھیکیدار تھے. خوارج پڑھتے قرآن تھے. خوارج کی ہر دلیل قرآن سے تھی، مگر خوارج کا قرآن پڑھنا غلط نہیں تھا، ان کا مولا علی سے بڑھ کے قرآن پڑھنا غلط تھا. اور جو مولا علی سے بڑھ قرآن پڑھے اور مولا علی سے بڑھ کے پڑھے، اگر وہ صحیح نہیں ہو سکتے اور تم کسی کو گالیاں دو، کسی کی فتح کفر لگاؤ اور مولا علی سے 1 قدم بڑھ کے لگاؤ، اور تم پھر اور جن کفار ظالم حکمرانوں کی وزیر مولا علی رہے ہیں، تو مولا علی کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ ٹرمپ کا سیکرٹری مجھے بتائیں وہ مومن ہوگا؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ ٹرمپ ظالم آدمی ہے، کافر ہے، لیکن اس کا جو ہے سیکرٹری جو ہے وہ علامہ اقبال کو بنا دیے. جی ایسے نہیں ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک. مولا علی پہ الزام آتا ہے کہ مولا علی اپنے گھر کے لوٹنے والوں کو مشورے دیتے رہے ہیں اور اسلام سے پھر جانے والوں کو دین کا ٹھیکیدار کہتے رہے ہیں. لہٰذا اور ماوا اور ملجا مسلمانوں کو بنا سکتے ہیں. مولا علی کے لفظ آخری کمال ہیں کہ اگر ہم جنگ جیت گئے تو آپ تو یہی چاہتے ہیں، اور اگر ہار گئے تو کم سے کم آپ تو ہمارے پاس ہیں نا، آپ موجود ہیں، آپ اصحاب المسلمین ہیں، آپ ہمیں کافی ہیں، ہم پھر جیت جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ مسلمین توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.